جب اندلس دنیا بھر میں حسن و جمال، نظافت و نفاست کا سب سے اعلیٰ مسلمانوں کا ملک تھا، اسی دور میں یورپ کے گلی کوچے جانوروں کی گوبر لید حتیٰ کہ انسانی پاخانے سے بھرے ہوتے تھے۔ گندگی سے بچنے کے لیے یورپ کے امراء ایسے جوتے پہنتے تھے تاکہ ان کے پیر نجاست میں لتڑ نہ جائے اور کپڑے خراب نہ ہو۔ حتیٰ کہ یورپ کے بادشاہ سر عام گلیوں میں موت دیا کرتے تھے۔ اسی وقت اندلسی مسلمانوں کے عام گھروں میں 2 بیت الخلاء ہوتے تھے، ایک گھر کے لوگوں کے لیے، دوسرا مہمانوں کے استعمال کے لیے۔ اور غسل خانے میں استعمال کے جوتے الگ ہوتے تھے۔ اندلسی مسلمانوں نے یورپ کو غلاظت و گندگی سے نکالا، انہیں کھانے پینے، رہنے سہنے اور ڈنگ سے جینا سکھایا۔ مفتوحہ علاقوں کو غلام نہیں بنایا بلکہ اپنا وطن بنا کر سجایا سنوارا۔ مگر نمک حرام یورپین نے جب سب کچھ سیکھ لیا تو مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا۔ اس میں مسلمانوں کی عیاشیاں، سہل پسندیاں، نا اتفاقیہ اور باہم لڑائیاں بنیادی عوامل تھیں۔ اس بات کا اقرار غیر جانبدار یورپی مورخین نے کھل کر کیا ہے کہ وہ موجودہ یورپ میں جو صفائی ستھرائی اور ترقی نظر آتی ہے، اس میں اندلسی مسلمانوں کا بنیادی ہاتھ ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ اس پر انگریزوں نے کتابیں اور کالمز بھی لکھے ہیں۔ دنیا کو جدید بنانے والے مسلمان تھے، اور یاد رکھیں دنیا کو موجودہ پستی اور حیوانیت سے نکالنے والے بھی مسلمان ہی ہوں گے۔ یہ ملت بے آسرا نہیں ہے، اس ملت سے غلبے کا وعدہ ہے، اس ملت سے فتح کا وعدہ ہے، اس ملت سے مغلوب نہ ہونے کا وعدہ ہے، اس ملت سے سب سے اعلیٰ کرنے کا وعدہ ہے، بس وعدہ آنے کا انتظار ہے۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔